خوشخبری آ رہی ہے کہ اب موقع ملے گا شائقین کو اسٹیڈیم میں بیٹھ کر میچز دیکھنے کا، خاص کر جو آخری 3 میچز ہوں گے، تو کتنے امکانات آپ کو لگ رہے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ میچز بڑے زبردست ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، چوکے لگ رہے ہیں، چھکے لگ رہے ہیں، کل بھی 2 سینچریاں ہوئی ہیں 20 میچ میں سینچریاں ہونا، اور اب تک 7 سینچریاں بن چکی ہیں، جی 7 سینچریاں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب چوکے لگتے ہیں، چھکے لگتے ہیں، جب جو کرکٹ فین ہیں ان کے جو ہیروز گراؤنڈ میں پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اور وہ گھروں میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، مزہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن گراؤنڈ میں اسٹیڈیم میں بیٹھ کے دیکھنے کا مزہ ہی اپنا ہے۔ ایک بال پہ جب وکٹ گرتی ہے، چوکا لگتا ہے، چھکا لگتا ہے، نہ صرف جو کرکٹ فین ہے وہ انجوائے کرتے ہیں بلکہ جو پلیئرز ہوتے ہیں ان کو بھی مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان کی جو پلیئرز ہوتے ہیں، جب لازمی بات ہے ہر بندہ جو نا انسان کی نفسیات ہے کہ وہ تعریف چاہتا ہے سارا، جب وہ کلیپنگ ہوتی ہے، نعرے لگتے ہیں، تو وہ بیٹسمین کی کوشش ہوتی ہے کہ نہیں یار اگر میں 1 اوور میں 3 چوکے لگا رہا ہوں تو اب 4 کر دوں، یا اگر 1 چھکا لگتا ہے پھر دوسرا بھی لگاؤں، تیسرا بھی لگاؤں، تو میچ میں دلچسپی ہوتی ہے۔ اور جو سب سے بڑی ایک ڈیمانڈ تھی کرکٹ فین کی پہلے دن ہی سے تھی کہ ہمیں بھی بلایا جائے، ہمارا کیا قصور ہے، ٹھیک ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ چونکہ محسن نقوی صاحب یا پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو گرین سگنل دیا ہے نا، تو لگتا یہی ہے کہ الاؤ ہو جائے گا۔ اچھا، چاروں جو کل کے میچز تھے، 2 لوگوں کا ویسے ذکر زیادہ ہے، پشاور میں علی رضا کی جو ہیٹرک تھی اس پر بھی کامنٹ کریں، اور دوسرا یہ کہ عثمان خان جن پر قومی ٹیم نہیں ریلائی کرتی تھی، انہوں نے کنگز مین کو زبردست پرفارمنس دی ہے وہاں پر، اس پر کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ جی اگر علی رضا کی بات کی جائے، علی رضا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سپر لیگ ایک سپر سٹار کے روپ میں سامنے آیا۔ اس سے پہلے انڈر-19 ورلڈ کپ بھی ہوا تھا، اس میں بھی اس نے پرفارمنس کا مظاہرہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں پورے PSL میں اگر کسی نے 151 پہ بال کیا ہے تو وہ علی رضا ہے، پشاور زلمی کے ہیں، کل بھی انہوں نے ہیٹرک کی ہے، اوورآل یہ 7ویں ہیٹرک ہے۔ 2016 جو پہلا ایڈیشن تھا PSL کا، اس میں محمد عامر نے پہلی ہیٹرک کی تھی، اور 10 سال کے بعد یہ 7 ہیٹرک ہو چکی ہیں، اور یہ کارنامہ علی رضا نے اپنا دیا ہے، پرفارم کیا ہے۔ اور اگر اوورآل ان تمام ہیٹرک کی بات کی جائے تو میرا خیال ہے کہ جو علی رضا نے کل جو بالنگ کر دی ہے وہ ساری جو ہے نا کمال، اس کو میرا خیال ہے کوئی الفاظ۔ یہ انڈر-19 کے جو پلیئرز ہیں، یہ انڈر-19 کے پلیئرز کافی اچھا پرفارم کر رہے ہیں۔ سمیر منہاس کی اگر ہم عثمان خان پہ بھی آپ نے کامنٹ کیا، عثمان خان پر بھی کریں کمنٹ، اور یہ جو انڈر-19 کے کھلاڑی ہیں، اور آپ کو معاذ صداقت کی پرفارمنس کیسی لگ رہی ہے؟ معاذ صداقت میں بڑا پوٹینشیل ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ جو PSL ہے اس میں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے تو اس طرح نہیں کر سکا، ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ پوٹینشیل ہے، اس کو تھوڑا سا گائیڈ کیا جائے، اس کو تھوڑا سا ٹائم دیا جائے، اس کو تھوڑا سا ڈومیسٹک میں جو ہے نا رگڑا لگایا جائے تو یہ بڑا شائننگ۔ اور عرفات برادرز کے حوالے سے کیا؟ عرفات کے تو سر سمیر منہاس تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سپر سٹار بنے گا، سپر سٹار۔ ابھی یہ کہنا بہت جلدی ہے، لیکن اس میں بڑا پوٹینشیل ہے۔ چوکوں چھکوں کے علاوہ وہ بات ہی نہیں کرتا، سٹرائک ریٹ جو ہے نا 2020 کی جو ریکوائرمنٹ ہے نا، سمیر منہاس اس پہ پورا اترتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بچہ 8-9 سال پہلے قذافی اسٹیڈیم میں اپنے باپ کے ساتھ مل کے میچ دیکھ رہا تھا اور اس کے بعد وہ ٹیم میں پرفارم کر رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑی بات ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو سمیر منہاس میں ہے کہ وہ یہ نہیں کرتا کہ ایک میچ میں اگر پرفارمنس دے دی ہے تو یار بس 4-5 میچ پکے ہو گئے، نہیں، اس کی کوشش ہے کہ اگر میں اس میچ میں فار ایگزامپل 50 کرتا ہوں، آگے جا کے 70 کروں، 80 کروں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس بچے میں پوٹینشیل ویسے دونوں ہی جو منہاس برادرز ہیں دونوں ہی میچ وننگ پلیئرز ہیں اپنی اپنی ٹیم کے لیے، اگر دیکھا جائے۔ جی عرفات منہاس کی اگر بات کی جائے، اس کی جو بالنگ ہے نا اور جو اکانومی ریٹ ہے وہ کیا بات ہے، اتنی زبردست بالنگ، اتنی وہ لائن لینتھ پہ وہ بال کرتا ہے۔ تو میں پہلے بھی کہتا تھا، اب بھی کہتا ہوں کہ یہ محمد نواز کے لیے سب سے بڑا خطرہ، چونکہ محمد نواز پچھلے سال سب سے زیادہ 36 وکٹیں لی تھی، اور اس کے بعد ان کی جو نا کارکردگی میں بہتری آنے کے بجائے یہ ڈاؤن فال ہوا ہے سارا۔ تو میں اس وقت بھی جب چونکہ ان کا کمپیریزن جو نا عرفات منہاس اور محمد نواز، اور محمد نواز کا ویسے بھی ایک ڈوپ ٹیسٹ آپ کو پتہ ہے، بالکل ڈوپ ٹیسٹ کی بات ہو سکتی ہے، لیکن عرفات منہاس جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دونوں بھائی ہیں یہ قومی ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آگے بھی یہ مثالیں ماضی میں رہی ہیں
اکمل برادران رہے ہیں, اس کے بعد الہی برادران رہے ہیں, اس کے بعد جو حنیف خان تھے, ٹھیک ہے, وہ برادران قومی ٹیم کا حصہ. اچھا, اب محمد نواز کا آپ نے تذکرہ کر دیا, وہ ڈوپ ٹیسٹ کی کیا صورتحال ہے؟ ڈوپ ٹیسٹ بیسیکلی ہونا نہیں چاہیے. جتنا پاکستان کرکٹ بورڈ نے پلیئرز کو ڈومیسٹک سطح سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, وہ ایجوکیٹ کیا جاتا ہے سارا. اسپیشل لیکچر جو ہے نا, یہ جو لاہور میں آپ نے دیکھا ہوگا نیشنل کرکٹ اکیڈمی بنی ہوئی ہے, اس کا مقصد یہی ہے. ایک تو پلیئر جو ہے نا ان کی گرومنگ کی جاتی ہے ان کی اسکل کے حوالے سے. دوسرا, ان کو ایک اچھا اپنا انسان بھی کیسے آپ نے انٹرنیشنل میڈیا کو کیسے فیس کرنا ہے, نمبر ایک. اس کے بعد یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کھانا وغیرہ کیسے کھانا ہے, اٹھنا بیٹھنا کیسے, آپ کی ڈریسنگ کیسی ہونی چاہیے. اور سب سے بڑی جو بات ہے, اسپیشل لیکچر ہوتے ہیں ڈوپ کے حوالے سے. چونکہ جب کسی بھی پلیئر کا ڈوپ ٹیسٹ آتا ہے تو نہ صرف کرکٹ بورڈ کی بلکہ پورے ملک کی جو ہے نا وہ بدنامی ہوتی ہے. تو اس پہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بڑا فوکس کیا ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے جو کرکٹر زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے پاکستان کرکٹ بورڈ نے باقاعدہ اردو میں بھی, ٹھیک ہے, ڈوپ ٹیسٹ کے حوالے سے ایک کتابچہ چھاپا ہے اور ہر پلیئر کو دیا ہوا ہے. ان کو ایک ایک چیز بتائی ہے کہ بھئی آپ کے یہ چیز جو ہے نا, جب آپ کیمپ میں نہیں ہیں یا آپ کا کوئی نہیں, آپ گھر میں جاتے ہیں, تو آپ نے کیا کیا احتیاطی تدابیر کرنی ہے. لیکن جو پلیئرز ہیں نا, ہماری ایک نفسیات ہے کہ ہم اپنے محلے کے جو ہوتے ہیں نا, وہ عطائی ڈاکٹر ان کے پاس چلے جاتے ہیں, اور جو حکیم ہے نا, حکیموں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ بھئی ان کے وہ جو پڑیاں بنا کے دیتے ہیں اور یہ وہ سمجھتے ہیں شارٹ کٹ کی طرف ذرا دھیان دیتے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا سلیمی صاحب, اب ذرا آ جاتے ہیں واپس پی ایس ایل پوائنٹس ٹیبل پر نظر ڈالتے ہیں. سچویشن کیا لگ رہی ہے آپ کو؟ ہمیں یہ جو پرفارمنس تھی ملتان سلطانز کی, وہ اس طریقے سے جیسے ہم نے کہا, ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے کہ ٹاپ سے نیچے جس طرح سے آئی ہے ٹیم, سب سے ٹاپ پر تھی یہ پوزیشن پہ, اور پھر ٹریجیکٹری نیچے جب جانا شروع ہوئی تو پھر کنگزمین سے بھی ہار گئے. ہاں, تو اب پوائنٹس ٹیبل کی صورتحال آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ پشاور زلمی, اس کا تو کوئی توڑ ہی نہیں ہے نا, کوئی جوڑ نہیں ہے, اور ابھی تک ناقابل شکست ہے. میرا خیال ہے کہ جو پی ایس ایل کی دوسری ٹیمیں ہیں نا, ان کو بیس کر دیں آئی ہے ساری. کوئی کوشل بینڈس کو دیکھ لیں, بابر اعظم کو دیکھ لیں, اس میں علی رضا کو دیکھ لیں, اس میں سفیان مقیم کو دیکھ لیں, ان کے ہر پلیئر جو ہے اتنی زبردست پرفارمنس کا مظاہرہ کریں. اور وجہ پتہ کیا ہے؟ کپتان اگر خود پرفارمنس کا مظاہرہ کرے گا نا, اگر کپتان خود اچھا کھیلے گا, وہ جتنے بھی پلیئرز ہیں ان سے بھی کام لے لے گا. اگر کپتان کی اپنی پرفارمنس نہیں ہے, پنڈی والی آپ کے سامنے مثال ہے, رضوان کی اپنی پرفارمنس نہیں ہے, تو وہ پلیئر سے نہیں کہہ سکتا کہ بھئی تسی کیوں نہیں اچھا کھیل رہے. بھئی سب سے پہلے آپ اچھا کرو نا. بابر اعظم جب پی ایس ایل میں اس کو کپتانی سونپی گئی تھی, بڑے کویشچن تھے کہ بھئی بابر اعظم کی پرفارمنس بگ بیش میں بری طرح ناکام رہا ہے, اور جو 2020 ورلڈ کپ ہے اس میں بھی کوئی اس کی اچھی کارکردگی نہیں رہی, تو پھر آپ نے کیوں اس کو کپتانی دوبارہ دے دی. اچھا, ابتدائی میچوں میں یہ تھوڑا سا ناکام بھی رہا ہے, لیکن اس نے کم بیک کیا ہے, ایسا کم بیک کیا ہے, سینچری بھی کی ہے, اور اس پہ ایک لیبل لگا ہوا تھا کہ یہ میچ میٹنگ پلیئر نہیں ہے. اس نے بابر اعظم جو ہے, اس نے یہ مت بھی توڑ دی ہے کہ نہیں آپ غلط کہتے ہیں, ٹھیک ہے, میں میچ جتوا بھی سکتا ہوں. اور اس کے بعد میرا خیال ہے ابھی تک تمام میچز میں ناقابل شکست ہونا, تو میرا خیال ہے کہ ان کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے کم ہے. ملتان سلطان کی جہاں تک بات کی ہے, بڑی زبردست ٹیم ہے. اچھا یہ دیکھیں, ان میں بہت بڑے پلیئر نہیں ہیں. اگر اوورآل آپ دیکھیں نا کمپیریزن, مجھ سے پوچھیں تو جو اگر پلیئرز آن پیپر دیکھا جائے, پنڈی سب سے مضبوط ٹیم تھی. اور وہ پھر پنڈی کی صورتحال جو ہے ہمارے سامنے ہے کہ نکلنے والوں میں سب سے پہلے وہ دکھائی دی. کوئٹہ گلیڈیٹرز اور پنڈیز تو اب میرا خیال ہے دونوں ہی باہر ہیں. تو سلیمی صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. اس وقت پی ایس ایل پر تبصرہ کیا جا رہا تھا, بریک پہ جائیں گے.